بات آج رات کی بھی کرتے ہیں جہاں پر سب کی نظریں آج رات پر بھی رہیں گی کیونکہ اطلاعات اور خبروں کے مطابق اور ریاستی انتظامیہ کے حکم نامے کے تحت آج موک ڈرل ہونے جا رہا ہے اور یہ موک ڈرل 5 ریاستوں کے اندر ہوگا بشمول یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کے اندر، اور اس ضمن میں صوبائی انتظامیہ کی طرف سے صوبہ کشمیر اور صوبہ جموں کے متعدد مقامات پر پروگراموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ بڑی خبر کہ موک ڈرل آج ہونے جا رہی ہے، انتظامیہ کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے۔ دوسرا موک ڈرل آج شام کو شروع ہوگا اور اس وجہ سے رات 8 بجے کے بعد کئی مقامات پر بلیک آؤٹ بھی ہوگا جو 15 سے 20 یا آدھے گھنٹے تک بھی رہ سکتا ہے۔ یہ موک ڈرل متعدد مقامات پر ہوں گی اور اس ضمن میں یونین ٹیریٹری سمیت 6 ریاستوں کے اندر آپریشن شیلڈ کے تحت آج یہ موک ڈرل ہونے جا رہی ہے۔ جموں کشمیر، پنجاب، چندی گڑھ، ہریانہ، راجستھان، گجرات ایسے علاقے رہیں گے جہاں پر یہ موک ڈرل چلائی جائے گی اور یہ موک ڈرل کرانے کا مقصد آپریشن شیلڈ کے تحت صرف اتنا ہے کہ تمام لوگوں کو باضابطہ طور پر اس بات کی جانکاری ہو کہ اگر صورتحال تبدیل ہوتی ہے، جنگی صورتحال بنتی ہے تو اس میں انہیں خود کیسے بچنا ہے، دوسرے لوگوں کو کیسے بچانا ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہم نے دیکھا تھا کہ متعدد ریاستوں کے اندر اس طریقے کی موک ڈرل جو تھی وہ چل رہی تھی، لیکن فی الحال آج جموں کشمیر کے اندر بھی موک ڈرل ہوگی۔ صوبہ جموں کے بھی ضلع انتظامیہ کی طرف سے متعدد مقامات پر یہ موک ڈرل کرائی جائے گی اور صوبہ کشمیر کے اندر بھی اس موک ڈرل کو کرایا جائے گا۔ تقریباً 15 منٹ کے لیے کنٹرول بلیک آؤٹ کیا جائے گا اور اس دوران کیسے احتیاطی تدابیر کرنے ہیں، کیا کچھ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ NCC، NSS، NYKS، بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈ، سول ڈیفنس، اس کے ساتھ ساتھ SDRF کے جو لوگ ہیں وہ اس پبلک سیفٹی اویئرنیس کے تحت متعدد مقامات پر پروگراموں کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ نارتھ کشمیر، ساؤتھ کشمیر، سینٹرل کشمیر سمیت جموں کے متعدد مقامات پر بھی اسی طریقے کے آپریشنز کو چلانے کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ اننت ناگ، بارہمولہ، کپواڑہ، سری نگر، اڑی جو ہے اور اونتی پورہ، پلوامہ ڈسٹرکٹ، جموں، کٹھوا، ادھمپور، رجوری، سامبا، پنچ، ڈوڈا، اکھنور، نوشہرہ اور سندر بنی کے اندر خصوصی طور پر یہ تربیتی پروگرام جو ہے وہ چلائے جائیں گے۔ بڑی خبر کہ ریاستی انتظامیہ اور مرکزی وزارت داخلہ کے حکم نامے کے بعد یہ آپریشن شیلڈ کا دوسرا پڑاؤ ہوگا جسے آج شروع کیا جائے گا۔ شام 8 بجے سے یہ موک ڈرل بلیک آؤٹ کی چلائی جائے گی۔ اس سے پہلے آپریشن پریپیئرنیس یعنی اسپتالوں کے اندر، بلڈ بینکس کے اندر، ایمبولینس سروسز کے اندر کس طریقے سے کام کرنا ہے وہ دن میں ہی لگ بھگ 4-5 بجے کے بعد شروع ہوگا، لیکن آپریشنل بلیک آؤٹ جو ہے وہ رات 8 بجے کے بعد شروع ہوگا، جس دوران ایئر سائرن سمیت متعدد چیزوں کا استعمال کیا جائے گا تاکہ پوری طرح سے الرٹ پر عوام کو رکھا جا سکے۔ ارشاد، بارہمولہ کے پاس ہم چلیں گے، نارتھ کشمیر اور سری نگر، سعید عرفان فاضل بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تاکہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے۔ سب سے پہلے ارشاد، موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے اور بدلتے موسم کے مزاج کے بیچ آپریشن شیلڈ جسے آپ موک ڈرل بھی کہتے ہیں آج بعد سپہر تقریباً 5 بجے کے بعد شروع ہونا ہے۔ 8 بجے، 8:30، 9 بجے تک بھی یہ ڈرل جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ کیا کچھ ڈیٹیلز ہیں نارتھ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیے بالکل، اگرچہ ہم بارہمولہ کے شوکت علی اسٹیڈیم کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ تمام تر انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور آج باقاعدہ طور پر 2 بجے کے آس پاس جو ہے یہاں پہ موک ڈرل ہونے والا ہے۔ کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ جنگی صورتحال جب ہو کس طریقے سے جو ہے بچنا ہے، یہاں پہ بینکروں میں کس طریقے سے جو ہے اپنے جان بچانی ہے، چاہے ہم یہاں پہ سائرن کے حوالے سے بات کریں یا دیگر معاملوں کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ تمام یہاں پہ جو فیسلٹی رکھی ہیں حالانکہ لوگوں کو جو ہے سمجھایا جائے گا۔ فی الحال یہاں پہ SDRF، NDRF، فوج، جموں کشمیر پولیس یا دیگر جو عملے ہے وہ یہاں پہ رہیں گے اور بالخصوص یہااں پہ باقاعدہ طور پر UT جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ چاہے ہم پنجاب، ہریانہ، راجستھان یا الگ الگ اسٹیٹوں میں جو ہے یہ باضابطہ طور پر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شوکت علی اسٹیڈیم میں تقریباً 4-5 بجے کے آس پاس وہ فزیکل ڈرل کیا جائے گا، لیکن بلیک آؤٹ تو انٹائر جو ہمارے پاس اطلاع ہے پورے صوبہ کشمیر اور صوبہ جموں کے اندر ہونا ہے۔ سب سے بڑا معاملہ ہے جی جب ہم اڑی کی بات کرتے ہیں، کرنا، کیرن، ٹنگڈار کی بات کرتے ہیں، وہاں پر جہاں پر سب سے زیادہ شیلز گرے ہیں، جہاں پر سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی کیا اس پروگرام کو لیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی کیا جا رہا ہے؟
بالکل ابھی تک جو ہے وہ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے، بالخصوص یہاں پہ ہیڈ کوارٹر میں جو ہے یہ رکھا گیا ہے یہ پروگرام، چاہے ہم سرحدی علاقوں کی بات کریں کیونکہ سرحدی علاقوں میں اس سے پہلے پروگرام ایک دو کیے گئے ہیں، بالخصوص وہاں پہ جو لائن آف کنٹرول کے نزدیکی علاقے ہیں جہاں پہ شیلنگ کی وجہ سے کافی متاثر ہوئے ہیں لوگ اور کافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے چلتے جو ہے آج باقاعدہ طور پر جو ہے اس پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی، یعنی کہ 2 بجے کے آس پاس جو ہے شوکت علی اسٹیڈیم خوج باغ بارہمولہ میں جو ہے یہ پروگرام ہونے والا ہے۔ سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ارشاد، سری نگر چلتے ہیں، سید عرفان فاضل ہیں۔ عرفان، 7 تاریخ کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہوئیں اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس موک ڈرل میں اسکولوں کو، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو، کالجز، یونیورسٹیز کو بھی انوالو کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ سری نگر کے اندر کیا تیاریاں ہیں، کن کن مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے، ٹائمنگ ایگزیکٹلی کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا تعلیمی اداروں کو بھی انوالو کیا گیا ہے، کوئی آفیشیل کمیونیکیشن اس سلسلے میں؟ دیکھیے، جہاں تک اس سیکنڈ موک ڈرل کا تعلق ہے آصف اور گور صاحب، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پبلک سیفٹی کے ساتھ ساتھ جو ڈیزاسٹر ریڈنس ہوتی ہے یا جس طریقے سے گائیڈ لائن جاری کی جاتی ہے SDRF یا سول ڈیفنس کی طرف سے، آج میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب ابھی جو کل فرمان جاری ہوا اس میں امر نواس جو ہے کمپلیکس، یہ آپریشن شیلڈ جو ہو رہا ہے، یہ آج تقریباً امر نواس کمپلیکس DC آفس سری نگر میں یہ موک ڈرل ہونے جا رہی ہے، جو تقریباً اس کی ایکٹیویٹی جو ہے 5 بجے سے ہی شروع ہو جائے گی اور اس میں ایک کنیکٹڈ پیغام یہ ہے، نو الارم نو سائرن، یعنی جب یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو کوئی الارم، کوئی سائرن وائل ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریزیڈنٹس پینک میں چلے جاتے ہیں۔ ان بٹوین اگر میں بات کروں اس کے لیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی بتائے گئے ہیں جو آپ کو میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایڈوائز کیا جاتا ہے ان چیزوں کو لے کر تو اس میں جتنے بھی لائٹس وغیرہ ہوتی ہے، ایلومینیشنز جو ہوتی ہے یا انورٹر لائٹس یا سولر لائٹس ہیں وہ بند کرنی پڑتی ہے، جبکہ ہم 15 منٹ کی خاموشی کو لے کر، یعنی جب ہم مکمل طور پر امیڈیٹلی یہ سائرن سنتے ہیں جو موک ڈرل کا ہوتا ہے اس کے بعد بند کرنی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ کرٹن وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر ونڈوز پر پوری طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرے، لائٹ ایمیشن جو ہے وہ باہر نہیں آنی چاہیے۔ مگر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈو ناٹ پینک، کیونکہ جب یہ موک ڈرل ہو جاتا ہے تو یہ ریئل ایمرجنسی نہیں ہے، اٹس جسٹ این ایکسرسائز۔ یہ فرضی مشق ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ تو لوگوں کو اویئر کرنے کے حوالے سے وہ جو پوائنٹس یا گائیڈ لائنز ہیں جس دائرے میں رہ کر کام ہوگا، سٹی کے آس پاس جو ایکٹیویٹیز ہونی ہیں شہر کے اندر سینٹرل کشمیر میں، اسکولوں کو انوالو آج کیا جائے گا؟ کیا پیرنٹس کو، بچوں کو، اسکول ایڈمنسٹریشن کو؟ جہاں تک میرے پاس بھی آرڈر ہے اس ضمن میں کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی کہ اسکول اور پیرنٹس کو استعمال کیا جائے گا۔ ڈپٹی DC آفس کے اندر یہ تقریباً 5 بجے کے آس پاس شروع ہونا ہے، جیسے ہمارے ارشاد بتا رہے تھے کہ شوکت علی اسٹیڈیم میں ہونا ہے تو وہاں پر بھی ریسٹرکٹ ہے، لیکن 8 بجے کے بعد جو سائرن والا سسٹم ہے جو بجے گا، آف لائٹس کرنی ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ ڈونٹ بی پینک، یہ صرف ایک موک ڈرل ہوگا، لیکن یہاں موک ڈرل ہو رہا ہے جی، لیکن سرحد پار کافی زیادہ الرٹنس ہے اور یہ دیکھیے گا کہ صورتحال کس طریقے کی بنی ہوئی ہے کہ طرح طرح کی خبریں وہاں سے بھی آنا شروع ہو گئی۔